بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم پھر اسی عبارت پہ بحث کریں گے، بدأ بتعریف الکلمۃ والکلام پہ۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، وہ عرض کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض ہوا۔ آپ نے کہا ابن حاجب نے کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ ابتدا کی، حالانکہ ابن حاجب نے کلمہ اور اس کی تقسیم اور کلام کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ابن حاجب نے کلمہ اور کلام اور کلمہ کی تقسیم کے ساتھ ابتدا کی، تو آپ کو اس طرح کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب سوال بصولی میں یہ ہے کہ بھئی کلمہ معطوف علیہ ہے، اس کا جو معطوف ہے وہ محذوف ہے، اور وہ معطوف جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بتقسیمہا۔ تو اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ وتقسیمہا۔ اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ بدأ بتعریف الکلمۃ والکلام وتقسیمہا۔ تو معطوف جو ہے نا وہ محذوف ہے کہ مصنف ابن حاجب نے کلمہ اور کلام اور کلمہ کی تقسیم کے ساتھ ابتدا کی۔ تو سوال بصولی والوں پر پھر اعتراض ہو گیا، بھئی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابن حاجب نے کلمہ اور کلام اور کلمہ کی تقسیم سے ابتدا کی، اور دلیل آپ دے رہے ہیں کلمہ اور کلام کی تعریف کی، تو آپ پھر کلمہ اور کلام کی تقسیم کی دلیل تو دی نہیں، تو دعویٰ دو چیزوں کا ہے، دلیل ایک چیز کی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا، بھائی بات یہ ہے، جو تقسیم ہوتی ہے وہ تعریف کا تتمہ ہوتی ہے، تعریف کو پورا کرنے والی ہوتی ہے، تعریف کی وضاحت کرنے والی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا اس کو علیحدہ سے اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ تعریف کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی شے کا مفہوم، کسی شے کا تصور مفہوم کے اعتبار سے۔ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کا مفہوم، کسی شے کا تصور، کسی شے کی تصویر مفہوم کے اعتبار سے۔ اور تقسیم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی تصویر، کسی شے کا تصور افراد پر منطبق ہونے کے اعتبار سے جو شے ہو اسے تقسیم کہتے ہیں۔ تو دیکھو تصور دونوں میں مشترک ہے، تو لہٰذا جو تقسیم ہوتی ہے وہ تعریف کا تتمہ ہوتی ہے، تعریف کو مکمل کرنے والی ہوتی ہے، تو ہمیں تعریف ذکر کرنے کی جو دلیل ہے اس کو ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر سوال بصولی والے ہی اس بات میں منفرد ہیں کہ سوال بصولی میں ایک منطقی اعتراض ہے، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ منطقی اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا كَيْفَ يَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِهِمَا اس کو نتیجہ بنایا۔ کیسے؟ پہلے دعویٰ کیا کہ کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابن حاجب نے ابتدا کی، پھر دلیل دی کیونکہ ان کے احوال سے بحث ہوگی، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ کیسے جب ان کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو ان کے احوال سے بحث کیسے ہوگی۔ یہ اس کو فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا کو نتیجہ بنانا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں 7 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شکل ہوتی ہے، ایک صغرا ہوتا ہے، پھر صغرا کے موضوع کو حد اصغر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، پھر کبرا ہوتا ہے، پھر کبرا کے محمول کو حد اکبر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، پھر حد اوسط ہوتا ہے جو صغرا و کبرا دونوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس میں صغرا تو ہے یبحثو، وہ لِأَنَّهُ یبحث والا جو جملہ ہے وہ صغرا ہے، لیکن یہاں کبرا موجود نہیں ہے، تو جب کبرا موجود نہیں تو حد اکبر بھی نہیں ہے، حد اوسط بھی نہیں ہے، اور کبرا کے بغیر جو ہے نا نتیجہ بنانا یہ تو درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ کبرا یہاں پر محذوف ہے، صغرا ہے کبرا محذوف ہے، پھر بھی فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا یہ نتیجہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ صغرا کیا ہے کہ اس کتاب میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کریں گے، یہ ہے صغرا۔ کبرا کیا ہے؟ اور ہر وہ شے کہ جن کے احوال سے اس کتاب میں بحث ہوگی ان کی تعریف سے ابتدا کرنا ضروری ہوگا۔
اب نتیجہ کیا نکلا؟ کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنا ضروری ہے، یہ نتیجہ ہے۔ کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنا ضروری ہے، یہ نتیجہ ہے اس کتاب میں، یہ نتیجہ ہے۔ اور ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نتیجہ کیا بنایا؟ فَمَتَىٰ لَمْ يُعْرَفَا كَيْفَ يَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، کہ جب ان کی پہچان نہیں ہوگی ان دونوں کے احوال سے بحث کیسے ہوگی؟ تو اس کو نتیجہ بنانا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی سوال باصولی والوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، اگرچہ فَمَتَىٰ لَمْ يُعْرَفَا اس کو نتیجہ بنانا درست نہیں ہے، لیکن یہ لازم نتیجہ ضرور ہے، نتیجے کو لازم ہے۔ وہ کیسے لازم ہے؟ کہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ اس کتاب میں کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنا ضروری ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اور اب لازم نتیجہ کو دیکھیں، ملا جامی کی عبارت کو، فَمَتَىٰ لَمْ يُعْرَفَا، بس جب ان دونوں کی کلمہ اور کلام کی پہچان نہیں ہوگی، اگر کلمہ اور کلام نہیں پہچانے گئے تو پھر ان کے احوال سے بحث کیسے ہوگی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر احوال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ جب بحث نہیں ہو سکتی تو پھر کیا لازم آئے گا؟ کہ کلمہ اور کلام کی پہچان ہو، کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کی جائے۔ تو دیکھا، وہ نتیجہ اگرچہ نہیں ہے لیکن لازم نتیجہ ضرور ہے۔ 2-3 واسطوں کے بعد عبارت یہی نکلتی ہے کہ کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 2 اعتراض تھے، 3 اعتراض تھے، اور اس میں جو ہے نا یہ جو منطق والا اعتراض ہے اس میں سوال باصولی والے منفرد ہیں یہ، اور میرے پاس جو جتنی شروحات ہیں یہ تو ان میں سے صرف یہ سوال باصولی میں منطقی اعتراض لکھا ہوا ہے، اور کسی شرح میں میں نے یہ اعتراض نہیں پڑھا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان، پھر ان پر شارحین نے اپنا بیان دیا کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ اور کلام کی تعریف پہلے کی، یعنی ذات کی تعریف پہلے کی، احوال بعد میں بتائے۔ ایسا کیوں تھا؟ تو آپ نے اس کی مختلف وجوہات پڑھی، حکمتیں پڑھی۔ اب اس پہ میرا تبصرہ سنیے۔ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ذات کا ذکر کیا، ذات کی معرفت کروائی، پھر اس ذات کے جو احوال ہیں ان کی طرف آئے۔ ایسا کیوں؟ کیا ذات کی معرفت پہلے ضروری ہے، احوال بعد میں پہچانیں گے؟ کیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ تو میں کہوں گا یہ ضروری ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، آپ کے کمرے میں موبائل پڑا ہے اور کسی نے اٹھا لیا، آپ 1-2 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا موبائل کس نے اٹھایا؟ تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ زید نے اٹھایا۔ اگر تو آپ زید کو جانتے ہیں تو آپ فوراً زید کے پاس جائیں گے اور بولیں گے میرا موبائل دو۔ لیکن اگر آپ زید کو نہیں جانتے، آپ نے پوچھا میرا موبائل کس نے اٹھایا، آپ کو جواب دیا گیا زید نے، آپ زید کو جانتے ہی نہیں، تو آپ فوراً دوسرا سوال کر دیں گے، ارے بھائی کون زید؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کون زید؟ تو دیکھو، آپ کو حالت بتائی گئی، لیکن اس حالت کی جو ذات تھی اس ذات کی معرفت نہیں کروائی گئی، آپ کو حالت بتا دی گئی، تو آپ نے 3-4 سوال اور داغ دیے۔ تو یہی بات ہے، ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ذات کی پہچان کروائی، بعد میں احوال بتائے، کیونکہ احوال بتانے کے وقت جب ہم احوال بتائیں تو کوئی یہ نہ پوچھ لے بھئی کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، معنی موضوع لہو کیا ہے، تو اس طرح کا کوئی اعتراض نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احوال میں بحث کرنا ذات کی معرفت کے بغیر، یہ اس میں نقصان ہے، اس میں پچھتاوا بھی ہے، اس میں غلطی بھی ہے، اور اس میں گمراہی بھی ہے۔ میں ساری چیزیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں ایک کوڑے کرکٹ پہ، آپ کو ہیرا ملا، لیکن ہیرے کی پہچان آپ کو نہیں تھی، آپ کو ہیرا نظر آیا، آپ ہیرے کو نہیں جانتے، آپ کو ہیرے کی ذات کی پہچان ہی نہیں، تو آپ نے ہیرے کی حالت دیکھی کہ روڑی پہ پڑا ہے، گندی حالت میں پڑا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دیکھیں، آپ نے حالت کو دیکھا، ذات کو نہیں پہچانا،
تو آپ نقصان کر گئے. آپ کو پچھتاوا ہوگا جب آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ ہیرا تھا جس کو گندگی والی حالت میں دیکھ کر آپ چھوڑ کے چلے گئے. تو دیکھا، خالی حالتوں کو دیکھنا، خالی حالتوں پر بحث کرنا اور ذات کی معرفت کے بغیر، اس میں نقصان ہے. میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ابو جہل اور کو اس کے ساتھ جو اس کی کمپنی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور کہا، اے ابو بکر، تم عقل مند ہو، ذرا بتاؤ، ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھوڑے سے ٹائم میں سیر کر کے آ جائے اور 7 آسمانوں کی لامکان کی سیر کر کے آ جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بالکل نہیں ممکن، ایسا تو ناممکن ہے. وہ کافر بڑے خوش ہوئے، چلو کسی ایک نے تو مانا. پھر وہ بولے لگے بڑے فخر سے، ہاں دیکھا نا، ہم پہلے ہی کہتے تھے تیرا نبی جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ. یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، پھر آسمانوں کی سیر کر گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ میرے آقا نے فرمایا؟ اگر یہ میرے آقا کا فرمان ہے تو یہ بالکل سچ ہے. تب کافروں کے دانت کھٹے ہوئے. اب دیکھیں اس واقعے کو دیکھیں، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بتائی حضرت ابوبکر صدیق کو، اور صرف حالت بتا کر سوال کیا، ذات کی معرفت نہیں کروائی، صرف حالت بتا کر سوال کیا گیا، کیا کوئی بندہ یہاں تک سیر کر سکتا ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا، بالکل نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ یہ حالتیں بہت بڑی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی حالت ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے بندے کی کہ وہ تھوڑے سے ٹائم میں اتنی زیادہ سیر کر رہا ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنا کہ یہ میرے آقا کی بات ہے، میرے آقا نے ایسا فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ارے نادانو، تم یہ بڑی بڑی صفات کو دیکھ رہے ہو، تم یہ بھی تو دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی بڑی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی معرفت تو حاصل کر لو. اگر تمہیں میرے آقا کی ذات کی معرفت پتہ چل جائے تو تمہیں یہ تھوڑے سے ٹائم میں سفر کرنا، سیر کرنا، آسمانوں کے پر گھوم آنا یہ بڑا نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی ذات بہت بڑی ہے. تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کو جب معرفت ہوئی تو پھر فوراً احوال سمجھ میں آ گئے، لیکن جب ذات کی معرفت نہیں تھی تو احوال سمجھ نہیں آئے، صفات سمجھ نہیں آئی. یہی بات ہے کہ ہمارے اور کوئی ایک گروہ ہے، ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق بحث کرتے ہیں، ہم بھی حضور کے احوال کے متعلق بحث کرتے ہیں، حضور کی صفات کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں پہچانتے، ہم حضور کی ذات کو پہچانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، پھر وہ نور بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جناب گنبد خضرا میں بیٹھا ہو اور پھر وہ پوری دنیا کو بیک وقت دیکھ بھی رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق میں درود پڑھا جائے اور مدینے میں بیٹھ کر رسول پاک سنیں؟ دیکھیں وہ ان حالتوں میں بحث کرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی صفات کو دیکھتے ہو اور اپنے اوپر قیاس کر کے چھوڑ دیتے ہو، ذرا حضور کی ذات کو تو پہچانو. حضور کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، حضور کی ذات کتنی بلند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت تو حاصل کر لو. اگر تمہیں کما حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت ہو جائے تو تمہیں یہ مدینے میں بیٹھ کر مشرق سے درود شریف کی آواز کو سننا یہ جو ہے نا ممنوع بات نہ لگے، یہ شرک نہ لگے، یہ بدعت نہ لگے. ارے بھائی، تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں پہچانا اور ڈائریکٹ احوال میں پڑ گئے، اس لیے تم گمراہ ہو گئے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے ہیں، اگرچہ من کل الوجوہ نہیں پہچانتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور حضور کا مقام و مرتبہ اپنے ذہن کے مطابق مانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تبھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق بحث نہیں کرتے. بحث سے مراد یہ ہے انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ حضور کی صفات چاہے جتنی مرضی ہو، بڑی ہوں، لیکن حضور سے بڑی نہیں ہیں. حضور کی ذات بہت بلند ہے، اور پھر یہ جو صفات ہیں ان کو حضور میں ماننا کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ذات اتنی بڑی ہے.
تو جب ذات اتنی بڑی ہوگی تو صفات چھوٹی چھوٹی تھوڑی ہوں گی، صفات بھی تو اتنی ہی بڑی ہوں گی۔ تو تم حضور صلاۃ والسلام کی ذات کی معرفت حاصل کرو۔ جب تمہیں حضور صلاۃ والسلام کی ذات کی معرفت حاصل ہوگی، پھر تم مانو گے کہ حضور صلاۃ والسلام مدینے میں بیٹھ کر صرف اس دنیا نہیں بلکہ اگر 10,000 اور دنیا ہو تو حضور وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھا، ایک گروہ ہے اور ایک ہم ہیں۔ ہاں، ان کو ذات کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ احوال میں پڑ گئے تو گمراہ ہو گئے۔ ہم جو ہے نا حضور کی ذات کو پہچانتے ہیں الحمدللہ، اور حضور کے احوال کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو ہم الحمدللہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے ذات کی معرفت کروائی، اور اس سے یہ پیغام بھی دے دیا کہ ذات کی معرفت پہلے ہے، ذات کی معرفت پہلے حاصل کرو، احوال بعد میں دیکھو۔ اگر ڈائریکٹ احوال کی طرف چلے گئے اور ذات کی معرفت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ وہ ایک عورت تھی جو قبرستان میں رو رہی تھی، حضور صلاۃ والسلام پاس سے گزرے اور کہا، اے عورت صبر کر۔ اس عورت نے حضور کو نہیں پہچانا اور کہا، حضور میری جو حالت ہے اگر وہ حالت آپ کی ہوتی پھر پتہ چلتا۔ حضور صلاۃ والسلام خاموشی سے چلے گئے۔ اب دیکھو، اس عورت نے حالت کو دیکھا کہ میری حالت غم والی ہے تو میرا رونا ٹھیک ہے، ان کی حالت، وہ جو بھی بندہ تھا ان کی حالت چونکہ غم والی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے حالتوں کو دیکھا، ذات کو نہیں پہچانا تو غلطی کر گئی۔ پھر جب اس کو بتایا گیا کہ جانتے ہو وہ کون تھا جس نے تمہیں صبر کا کہا، انہوں نے کہا کون؟ وہ تو حضور صلاۃ والسلام تھے۔ شرمندہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور معاف فرما دیجئے، میں نے حالتوں کو دیکھا آپ کی، میں نے آپ کی ذات نہ پہچان سکی غم کی وجہ سے۔ تو دیکھا، ذات کی معرفت چھوڑ کر احوال میں پڑ جانا، ذات کو چھوڑ کر احوال میں بحث کرنا، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ جس طرح آج کل کے چند گروہ گمراہ ہو گئے ہیں، حضور صلاۃ والسلام کے متعلق احوال سے بحث کرتے ہیں اور ذات کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو امید ہے میری یہ جو چند باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اسی واسطے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے ذات کی معرفت کروائی، اس کے بعد احوال بتائے، اور طریقہ بھی یہی ہے، پہلے ذات کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے بعد احوال ہونے چاہیے۔ تو ہم بھی اگر کوئی کتاب لکھیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر ہم نے کتاب لکھنی ہے، تو ڈائریکٹ خلافت پہ نہیں شروع ہونا، پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے کون، اس کے بعد ہم نے خلافت پہ بات کرنی ہے۔ کیونکہ ہم خلافت کا ذکر کرتے جائیں وہ بندہ پوری کتاب پڑھ لے گا اور بعد میں پوچھے گا یار یہ ابوبکر ہے کون؟ تو اس واسطے پہلے ذات کی معرفت، اس کے بعد احوال۔ آج کا سبق ہمارا لیسن 2 مختصراً بھی کمپلیٹ ہوا اور تفصیلاً بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تفصیلاً سے مختصر سے اگلی بار پڑھیں گے، پھر اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع